دوستوں، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا تو اس پر بہت ظلم و ستم کرتا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کا حکم دیتا تھا۔ نمرود کا محل قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے مختلف بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو نمرود نے اپنے غرور کی وجہ سے انکار کر دیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اس نے غصے میں حکم دیا کہ ابراہیم کو سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے اس کے سپاہیوں نے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی، جس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا پاتا۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ لیکن نمرود اور اہل بابل اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لے آئے۔ دوستو، اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ مینار کو اتنی بلندی تک تیار کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو پکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کوئی جواب نہیں دے رہا، نعوذ باللہ، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ دیکھ کر اس کے پوجنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے جا رہے تھے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور سخت عذاب اس پر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور اللہ رب العزت کو ایک ماننے کی دعوت دی، مگر غرور اور تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ دوستوں، فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنے سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر دیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ دوستوں، تیسرے دن کی صبح کو اللہ رب العزت نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت بھی کھا گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ دوستو، ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک سے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے یہ تکلیف دور کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے سر پر جوتے یا تھپڑ مارنے کو کہا۔ دوستوں، جب نمرود کے سپاہی اسے جوتے یا تھپڑ مارتے تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اس کے بعد پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اب کوئی بھی شخص نمرود کے دربار پر آتا تو وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک تھپڑ اور جوتے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنا بڑا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔
اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔